السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ راولپنڈی کے ایک پرانے علاقے میں ایک گلی ایسی تھی جسے لوگ قاتل گلی کہتے تھے۔ یہ گلی دن کے وقت بالکل عام نظر آتی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں یہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کے دل خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔ اس گلی کا سب سے زیادہ خوفناک پہلو یہ تھا کہ وہاں صرف خواتین کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور ان کی لاشیں ایسے حالات میں ملتی تھیں جنہیں دیکھ کر پولیس بھی حیران رہ جاتی تھی۔ یہ گلی ایک بارونق علاقے کے قریب تھی، لیکن رات کے وقت یہاں سے گزرنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک کے بعد ایک عورت لاپتہ ہوتی گئی اور کچھ دن بعد ان کی لاشیں اس گلی کے قریب پائی جاتی۔ ان لاشوں پر کوئی عام زخم نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کسی غیر انسانی طاقت نے مارا ہو۔ فاطمہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو اس علاقے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور شام کے وقت ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی۔ ایک رات جب وہ گھر واپس آ رہی تھی تو اسے گلی کے کنارے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ روشنی کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی جو سفید لباس میں ملبوس تھی۔ وہ فاطمہ کو دیکھ کر مسکرائی اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ فاطمہ پہلے تو ڈر گئی، لیکن اس عورت کی معصومیت کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی فاطمہ اس عورت کے قریب پہنچی، اچانک وہ عورت ایک بھیانک شکل میں بدل گئی۔ اس کے ناخن تیز اور آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ فاطمہ چیخنے لگی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اگلے دن فاطمہ کی لاش گلی کے قریب ملی۔ اس کے چہرے پر خوف اور درد کے آثار نمایاں تھے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور مزید خواتین نے رات کو باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کچھ پرانے لوگوں نے بتایا کہ یہ گلی ایک ایسی عورت کی روح کا شکار ہے جو کئی سال پہلے یہاں رہتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اسے شک کی بنیاد پر بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کی روح نے انتقام لینا شروع کر دیا اور اب وہ کسی بھی عورت کو زندہ نہیں چھوڑتی جو رات کے وقت اس گلی میں سے گزرے۔ ایک رات پولیس نے اس گلی کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک خاتون پولیس اہلکار کو عام شہری کے لباس میں گلی سے گزرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے ہی وہ گلی کے درمیان میں پہنچی، اچانک ہوا تیز ہو گئی اور گلی کے کونے سے وہی سفید لباس میں ملبوس عورت نمودار ہوئی۔ پولیس اہلکار نے اسے مخاطب کیا، لیکن وہ عورت خاموشی سے اس کے قریب آتی گئی۔ جب وہ بالکل قریب پہنچی تو اس نے اہلکار پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بروقت کارروائی کی اور اس پر فائرنگ کی۔ عجیب بات یہ تھی کہ گولیوں کا اس عورت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چیخ مار کر ہوا میں تحلیل ہو گئی، لیکن جاتے جاتے کہہ گئی، یہ گلی میری ہے اور یہاں سے کوئی عورت زندہ نہیں گزر سکتی۔ اس واقعے کے بعد بھی گلی کی پراسراریت ختم نہیں ہوئی۔ جو بھی عورت رات کو اس گلی سے گزرتی، وہ یا تو لاپتہ ہو جاتی یا مردہ پائی جاتی۔ یہ کہانی آج بھی راولپنڈی کے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس گلی کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس جگہ پر ایک ایسی بھیانک بلا موجود ہے جو کبھی سکون نہیں پائے گی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات ناانصافی سے مرنے والی روحیں انتقام لینے کے لیے دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں، اور ان کے غصے کا شکار بننا کسی کے لیے بھی خوفناک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔